فخر آپ سے نہیں سٹارٹ کریں گے ہم بھٹی صاحب سے سٹارٹ کریں گے آج. بھٹی صاحب, میں بھی یہی سوچ رہا تھا. بھٹی صاحب, آزادی آپ کے لیے کیا ہے, اور خاص کر یہ جو آنے والے دن ہیں پاکستان کی آزادی اور پھر اس آزاد فضا میں پاکستان کی کامیابیاں اور پاکستان کے چیلنجز کون کون سے ہیں آپ کی رائے میں؟ میڈم شیخ, سب سے پہلے تو میرے پیارے پاکستان کو سالگرہ مبارک. پاکستان سے میں ہمیشہ شرمندہ رہتا ہوں کہ ہم جو کچھ اس پاکستان نے ہمیں دیا اس میں سے کچھ بھی ہم اس کو لوٹا نہ سکے. پھر پورے پاکستان کو یوم آزادی مبارک. آپ کو بھی میڈم شیخ, رپورٹ کارڈ کو بھی, جیو کو بھی, سب کو یوم آزادی مبارک. میڈم شیخ, جب میں ان 78 سالوں کا سفر دیکھتا ہوں تو خوشی یہ ہوتی ہے کہ پاکستان ایٹمی قوت بنا. خوشی یہ ہوتی ہے کہ 65 کی جنگ میں ہم نے کامیاب دفاع کیا. خوشی یہ ہوتی ہے کہ مارکہ حق آپریشن بنیان المرصوص میں بھارت کو ہم نے شکست دی اور پوری دنیا کے سامنے, پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ یہ ناقابل یقین شکست ہے بھارت کی. اور میڈم شیخ, خوشی یہ ہوتی ہے کہ کھیل کے میدانوں میں بے شمار اور با کمال کامیابیاں ہمیں ملیں. ہاکی ہو, میرا پنجابی میں ہم اس کو کرکٹ کہتے ہیں, پتہ نہیں اردو میں کیا ہوتا ہے, سنوکر ہو, اسکواش ہو, جیولن تھرو ہو, تو وہ سارا اس کیا کامیابیاں ملیں ہمیں کھیل کے میدانوں میں. دکھ کیا ہوتا ہے میڈم شیخ, آج میں پیارے پاکستان سے معذرت کے ساتھ, اس کی سالگرہ کا دن ہے تو میں معذرت کے ساتھ دکھ کا اظہار کر رہا ہوں کہ میڈم شیخ ملک ٹوٹ گیا اور ہم نے کچھ نہ سیکھا. ملک کو لوٹ لیا گیا اور دکھ کی بات یہ ہے کہ لوٹنے کا سلسلہ جاری ہے. جو باقی ماندہ ملک ہے میڈم شیخ وہ IMF کا غلام ہے. آبادی بم جو ہے وہ پھٹنے کے قریب ہے اور 2-4 کو چھوڑ کر ملک کا ہر سرکاری ادارہ خسارہ زدہ ہے. کرپشن, ہڑپشن, نااہلیاں, بدنیتیاں, غربت, بے روزگاری, فاقے, ناکے, دھماکے, چوریاں, ڈکیتیاں, ذخیرہ اندوزیاں, 2 نمبریاں, ہر شے میں ملاوٹ, ہر شعبے میں ملاوٹ. میڈم شیخ, دکھ یہ ہوتا ہے کہ یہ قائد اعظم کا پاکستان نہیں جس میں ہم سانس لے رہے ہیں. یہ وہ پاکستان نہیں جس کا خواب علامہ اقبال صاحب نے دیکھا تھا. یہ وہ پاکستان نہیں جس کے لیے لاکھوں لوگوں نے جانیں قربان کی تھیں. میڈم شیخ, دکھ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے راہبر راہزن نکلے, ہمارے مارشل لاؤں سے بدتر ہمارے جمہوری دور, بدترین حکمران ملے ہمیں اور بلکہ آمروں سے برے سو کال جمہوری حکمران. میڈم شیخ, نہ آئین سپریم رہا, نہ قانون کی حکمرانی ہے, نہ آزاد عدلیہ ہے, نہ آزاد صحافت ہے, نہ بنیادی انسانی حقوق ہیں, نہ جان مال کا تحفظ ہے, نہ اچھا اسپتال ہے, نہ اچھا سکول ہے, نہ انصاف ہے, نہ منزل کا پتہ ہے کہ ہم نے جانا کہاں ہے, نہ کوئی رہنما ہے, نہ کوئی قائد ہے. اور بدقسمتی یہ ہے کہ قوم بھی موجود نہیں ہے, ایک ہجوم ہے, ایک ہجوم, اور کوئی ایسا نہیں ملا جو اس ہجوم کو قوم میں بدلے. میڈم شیخ, دیکھیں تو سب کچھ ہے, سوچیں تو کچھ بھی نہیں. اور آج نفرتیں اور تقسیم ہے, دہشت گردی ہے. ہم ہیں کیا یہ بھی پتہ نہیں, ہم نے جانا کہاں ہے یہ بھی پتہ نہیں. پیارے پاکستان کو 78ویں سالگرہ مبارک اور پورے پاکستان کو یوم آزادی مبارک. مزے صاحب, آپ کے لیے آزادی کیا معنی رکھتی ہے؟ اور بھٹی صاحب جس طرح کہہ رہے تھے, زیادہ تر انہوں نے بلیک پکچر پینٹ کی, لیکن اس دفعہ ذرا فیسٹیوٹی کا بھی بڑا جوش و جذبہ لوگوں کا تازہ ہوا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں وہ زیادہ ہے اور وہ اتنا ہے کہ جو شکوے شکایات ہیں اس کو ہم یونٹی سے سالو کر سکیں؟ دیکھیں, میں پاکستانی ہوں, پاکستان میں رہتا ہوں, اس کی ساری مشکلات اور تکلیف اور جو بھی مسائل ہیں ان کے ساتھ ہی یہیں رہتے ہیں اور یہیں مریں گے. یوم آزادی, ظاہر ہے آزادی ایک خواب تھا اور وہ خواب حقیقت میں بدلا. ایک جمہوری جدوجہد کے نتیجے میں پاکستان حاصل کیا گیا اور اس میں لاکھوں لوگوں کی قربانی شامل تھی. اس کے بعد کیا ہوا یہ ایک الگ کہانی ہے. پاکستان کے پہلے 10 سال لے لیں, پہلے 10 سال سیاسی افراتفری, دوسرے 10 سال مارشل لا
اور پھر ملک تقسیم ہو جاتا ہے. پھر ایک بریف پیریڈ ہمیں 4 سال کا جمہوری نظر آتا ہے, اس پر آپ 2 رائے رکھ سکتے ہیں. لیکن اس کے بعد پھر اگلے 10 سال 11 سال مارشل لا, پھر ایک نیم جمہوریت کے 10 سال لے لیں آپ اس میں, پھر اس کے بعد ایک اور ملٹری رول آپ اٹھا کے دیکھ لیں, اور اب آپ ایک ہائیبرڈ نظام دیکھ لیں. یہ 78 سال ہیں پاکستان کے. ہم نے دفاعی میدان میں اس میں بہت ترقی کی, بہت طاقتور ہوئے, ہم ایک نیوکلیئر پاور بنے, لیکن تعلیمی نظام ہمارا تعلیم کے معاملات میں اور تعلیم میں ہم بہت پیچھے رہ گئے. آج پاکستان کا کوئی ایک تعلیمی ادارہ ایسا نہیں ہے جو انٹرنیشنلی کمپیٹ کر سکے. آپ کی کوئی ایک ایسی جامعہ نہیں ہے جو آپ کمپیٹ کر سکیں. آپ آبادی کے میدان میں ہم نے بڑی ترقی کی, اتنی ترقی کی کہ آج ہم آبادی پر بات ہی نہیں کر سکتے کہ آبادی بڑھنی چاہیے یا نہیں بڑھنی چاہیے یا کنٹرول ہونی چاہیے. اس پہ گفتگو ہی نہیں ہو سکتی. آپ نے جناح کا پاکستان کیا تھا؟ جناح کا پاکستان تھا آئین اور قانون کی حکمرانی نہیں ہے. جناح کا پاکستان تھا آزادی اظہار, آزادی صحافت نہیں ہے. جناح کا پاکستان تھا ایک پارلیمانی سیاسی نظام, وہ ہم نے نہیں دیا. جو دیا وہ کنٹرول نظام دیا ہم نے, اور جو ہمارے اسی لیے پاکستان میں نہ پولیٹیکل لیڈرشپ ابھر سکی, نہ پاکستان میں کوئی اسٹیٹسمین آ سکا صحیح معنوں میں. یہ لیکن قوموں کی زندگی میں 78 سال بہت نہیں ہوتے. آپ برطانیہ لے لیں, آپ امریکہ لے لیں, آپ فرانس لے لیں, کئی 100 سال لگتے ہیں قوموں کو بننے میں, قوموں کو ابھرنے میں اور ترقی میں. لیکن ایک سمت ضرور ہوتی ہے. انفارچونیٹلی وہ سمت ہماری نہیں ہے. آپ دیکھ لیں, ابھی میں 1-2 دن پہلے مزار قائد کے پاس سے گزر رہا تھا, جو اس کا پورا ایک راؤنڈ اباؤٹ آپ دیکھ لیں, ان 4 میں سے 3 سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں. آپ مجھے یاد نہیں آخری مرتبہ مزار قائد پہ جو ہے 14 اگست کو کتنے صدور اور وزیر اعظم نے آ کے وہاں فاتحہ پڑھی. مجھے نہیں یاد کہ آخری بار کون سا غیر ملکی سربراہ مزار قائد پہ لایا گیا. اس میں کوئی وہ نہیں ہے, اور صرف مزار قائد میں صرف قائد کا مزار نہیں ہے, اس میں اور بھی لوگ ہیں جنہوں نے آزادی پاکستان کے لیے, پاکستان کی آزادی کے لیے قربانیاں دیں. ہم نے اپنا, اور سب سے بڑا ہم نے جو ہم اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں اور اپنے بچوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں, ہم اپنے نصاب کو جو ہے وہ اس طریقے سے لکھ رہے ہیں جو تاریخ بالکل مختلف ہے. ہم تاریخ بھی اپنے مطلب کی لکھنا چاہتے ہیں, ہم تاریخ بھی وہ بتانا چاہتے ہیں لوگوں سے. ہم یہ نہیں بتانا چاہتے کہ جمہوری جدوجہد کیسی رہی, ہم یہ نہیں بتانا چاہتے کہ, ہم یہ بتانا چاہتے کہ ہاں آمریت کے کچھ اچھے پہلو بھی ہوتے ہیں. یہ جو ہمارے یہاں ڈائریکشنز ہے, ہم ڈائریکشن سیٹ نہیں کر سکے, اور آج بھی وقت ہے. پھر میں نے کہا کہ 78 سال قوموں کی زندگی میں زیادہ نہیں ہوتے. آج بھی آپ دیکھ لیں, مجھے بتائیں, بہت ہمیں جشن منانا چاہیے یوم آزادی کا, اور یہ خصوصی طور پہ, لیکن کتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں ہم اس میں؟ ذرا ہمیں اندازہ ہے کتنے, ہم اپنے آپ کو کلیم کرتے ہیں کہ ہم ایک غریب ملک ہیں, ہم قرضوں میں جکڑے ہوئے ملک ہیں, لیکن یہ تو دیکھیں کہ کروڑوں روپے ہم کہاں خرچ کر رہے ہیں, کن چیزوں میں خرچ کر رہے ہیں. کیا اتنے دنوں میں 1 اگست سے آج تک بتایا گیا کہ پاکستان کیسے بنا تھا؟ سوائے جشن کے, سوائے آپ نے کانسرٹ کر لیے, اچھی بات ہے کانسرٹ کرنا بھی, مشاعرے کرنا بھی اچھی بات ہے, یہ سب ہماری روایات کا حصہ رہے, لیکن اور بھی بہت کچھ ہے. آپ اسکولوں میں پیغام کیا دے رہے ہیں بچوں کو؟ کتنے سیمینارز, ورک شاپس ہوئے ہیں, کتنی چیزیں, یہ چیزیں قوموں کو بناتی ہیں. تو انفارچونیٹلی ایز اے نیشن ہمیں ابھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. سائنس اور ٹیکنالوجی کے اس میں ہمارے بڑے اچھے سائنٹسٹ ہم نے پیدا کیے ہیں. اس میں کیا وجہ ہے کہ آج لوگ سمبولک چیزوں میں زیادہ پڑے ہوئے ہیں, جو ایکچوئل کرنے والے کام ہیں جس سے آگے ہم مزید ترقی کر سکیں, اس کے لیے ابھی تک ہم نے کوئی ڈائریکشن طے نہیں کی ہے.